انٹلیکچوئل آدمی ہیں. ایک سوال ہے سر, پاکستان کی جو فوج ہے اس کی اور سول جو لیڈرشپ آتی ہے ان کے تعلقات بار بار خراب ہو جاتے ہیں. کیا فوج کے اندر کوئی ایسی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ فوج کی مداخلت سے, سیاست میں مداخلت سے جو سویلین یا عوام کے تعلقات فوج کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں, ان کے اندر ایک منفی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کے بارے میں کوئی اسیسمنٹ کبھی ہوئی ہے یا ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ جی اسیسمنٹ ہوتی بھی ہے اور میں ذرا اس کے اوپر بات چیت بھی کر لیتا ہوں. دیکھیں دو پہلے بنیادی پرنسپل تو ہم آپ کے ناظرین کے لیے میں سامنے رکھ دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر فوج اور عوام اکٹھے نہ ہوں, جڑ کے نہ چلیں, تو کوئی فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. یہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بالکل صاف صاف بتا رہا ہوں. صحیح. اور اسی طریقے سے ایک اور بات جو کہ ضمنی ہے, اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں, لیکن اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو کبھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ تو دو باتیں ہمیں بالکل سمجھ لینی چاہیے. یہ بالکل عیاں ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام کیا گیا یا کیسا ایسا کام جیسے کبھی ہو رہا ہے جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس کے اندر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کی اکانومی نہیں سمجھ سکتی. صحیح. اسی طریقے سے فوج کو لیے بہت ضروری ہے, آپ جو سمجھے فوج کے لیے آکسیجن ہے, آکسیجن عوام کی حمایت. عوام کی حمایت کے بغیر فوج میں نہ وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے, فوج میں نہ وہ ہمت اور وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ وہ صاف ظاہر ہے مرال پہ, مرال کا 3 گنا کہتے ہیں سارے لوگ کہ 3 گنا مرال کا افیکٹ ہوتا ہے, صرف 1 گنا مٹیریل کا افیکٹ ہوتا ہے. تو پاکستانی فوج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جتنے بھی کام کیے ہیں اچھے کیے ہیں, تو اس لیے کیے ہیں کہ قوم کی حمایت تھی. اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس لیے ہوئی ہیں کہ قوم کی حمایت نہیں تھی, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ چیز فوج کو معلوم ہے اور آج بھی ان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو چند ایک چیزیں گنوا دیتا ہوں جو کہ اس مسئلے کا باعث بنتی ہیں. یہ جو آپ نے سول ملٹری ریلیشنز کی بات کی ہے, دیکھیے اگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں موروثیت نہ ہو اور شخصیت پرستی نہ ہو, مطلب کہیں تو کلٹ ہے کہ ایک بندہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, اور کہیں پر موروثیت ہے کہ فیملی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ایسے دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا کسی پر اوور آل جو سچویشن خراب ہوتی ہے, تو آپ کو سارے عوامل کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے, آپ کسی ایک انسٹیٹیوشن یا کسی ایک طرف اشارہ نہیں کر سکتے. دوسری بات, یہ ابھی آپ نے جوڈیشری کی بات کی, میرے اپنے خیال میں, اور میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ اور لوگ اس پہ زیادہ جو جانتے ہیں لا کے بارے میں, یہ جو جوڈیشری میں لیٹرل انٹری کا طریقہ ہے کہ جی ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ لیے جائیں گے ایک خاص طریقے سے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پولیٹیسائزڈ جج آئے ہیں ہائی کورٹس میں. مطلب وہ وکیل جو کسی کے زیادہ پسندیدہ تھے ان کو ججز بنا دیا گیا, جو بھی پروسیجر اڈاپٹ کر کے جس طریقے سے بھی ہے, کیونکہ صاحب ظاہر ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی ایک سے ہوتی ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں اور باقی جو یہ سلیکشن کا پروسیس ہے. تو یہ اس کو ختم کرنا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر جمہوریت پیدا کرنی پڑے گی, موروثیت ختم کرنی پڑے گی, کلٹ سسٹم ختم کرنا پڑے گا. نمبر 2, جوڈیشری کو لیٹرل انٹری سے چھٹکارا حاصل دلانا پڑے گا, اور نیچے سے ایک کاڈر جو جوڈیشل آفیسرز کا ہے اس میں سے جو لائق ججز ہیں, اور لائقی کا باقاعدہ ایک معیار ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے فیصلے کیے اور ان میں سے کتنے فیصلے درست ثابت ہوئے اور کتنا آپ نے ٹائم لیا, اور وہ آپ کے متعلق عام لوگوں کا کیا رائے ہے اور آپ کتنے ایماندار, اس طریقے سے ان کی ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ جو پہلے تھوڑا سا میں ذکر کر, تمام جو ہے ادارے ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے بشمول فوج, کہ آپ کے جس طریقے سے لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں اس طریقے سے. اور سول ملٹری ریلیشن شپ کی جہاں تک بات آتی ہے, یہ جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سٹینڈ آف ہے, اس میں بریک تھرو ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں جی بریک تھرو ہونے کے چانسز کم لگ رہے ہیں, تھوڑے سے بیبی سٹیپ ضرور ہیں, مطلب دونوں طرف سے تھوڑا سا مجھے نظر آیا, اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مجھے کیا نظر آیا ہے. لیکن اصل بات, اصل جو لٹمس ٹیسٹ ہے اس کا یہ ہوگا کہ جب انتخابات
کے دوران حالات کیسے رہتے ہیں اور انتخابات کے بعد حالات کیسے رہتے ہیں. دیکھیں جو بیبی سٹیپس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو کہا جی وہ فوج کو کچھ نہ کہیں، اور کچھ کارنر میٹنگز میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے، اور پاک فوج زندہ باد ہے، اس میں کیا شک ہے. پاک فوج ہماری چھت ہے، پاک فوج ہماری پروٹیکشن ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. اس میں اگر آپ کریک پیدا کریں گے، سوراخ پیدا کریں گے تو یہ آپ ہی اس کا وزن اٹھانا اور نہیں اٹھا پائیں گے، کوئی اور آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے سپہ سالار گئے ہیں امریکہ میں تو وہاں پر پی ٹی آئی والوں نے کوئی ایسے جلوس وغیرہ بڑے بڑے نہیں نکالے یا پلے کارڈ نہیں، چوک جیسے ہوتا ہے نا وہاں پر لوگ مظاہرے کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ نہیں ہوئے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی قدم اٹھائے گئے ہیں. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. نمبر ایک، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ ان کمیونیکیشن ہے. مطلب وہ بات چیت ہو رہی ہے، وہاں جاتے ہیں، جو وکلا صاحبان ہیں وہ ان کا پیغام پارٹی کو پہنچاتے ہیں، پارٹی کا جو معاملات ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں. یہ ایک کمیونیکیشن کھلی ہوئی ہے. دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا تمام خواتین کو رہا کر دیا گیا، زیادہ تر خواتین ابھی رہا ہے جو پکڑی ہوئی تھیں وہ 9 مئی کے سانحے میں. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم پی او 3 کے تحت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہیں تو بیبی سٹیپ چھوٹے چھوٹے لیکن دونوں طرف سے ہیں. صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بریک تھرو یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری ڈومیسٹک مجبوریاں ہیں، فیصلے ہیں، اسکرپٹ ہے، یا اس میں بیرونی مداخلت بھی ہے سر؟ امریکہ نہیں چاہتا ہوگا، یو کے نہیں چاہتا ہوگا، ایسا بھی کچھ دباؤ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر؟ جی دیکھیں پاکستان کے صورتحال ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہی بیرونی دباؤ رہا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات پر. یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ صرف اندرونی معاملات نہیں ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی بیرونی معاملات بھی ہیں. تو یہ عمران خان اسپیسیفک ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی ایز نہیں اے پارٹی نہیں ہے؟ جی عمران خان اسپیسیفک بھی پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن ان کے نیریٹو کے اسپیسیفک زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں. جو جب بیرونی بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے چاہے کوئی بھی کرے، صرف عمران خان ہی نہیں، چونکہ عمران خان تھوڑا سا بعض اوقات نان ڈپلومیٹک طریقے سے بات کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ مسئلہ، لیکن وہ بالکل جو بات کر رہے تھے وہ ریفلیکٹ کرتے تھے جو عوام کی رائے ہے. تو لیڈر کا اصل میں یہ کام بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عوام کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا یا ویسے ہوگا. لیکن بہرحال وہ اس بحث میں نہیں جاتا، وہ ایک لمبا کام ہے. نہیں، مختلف جو ہے لیکن نا لیکن لیڈرز آپ کے سامنے ہیں. بالکل، لیکن غلطی کہاں آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب سے ہوئی؟ وہ قوم متحدہ کی تقریر ہے، وہ ابسلیوٹلی ناٹ ہے، وہ امریکہ کے ساتھ وہ سائفر کا معاملہ ہے. پرابلم کہاں آپ کو نظر آئی کہ کہاں پر کیا ہوا؟ دیکھیں یہ پرابلم میرا خیال ایک نہیں تھی، پرابلم اندرونی بھی تھی، پرابلم بیرونی بھی تھی. لیکن میں مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دیں گے، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی ابھی تو مانگے ہی نہیں، جب مانگیں گے تو پھر دیکھیں گے. یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، ہم اپنی پوچھیں گے، کابینہ سے بات کریں گے یا پارلیمنٹ سے بات کریں گے. بہرحال وہ چونکہ ایک ایسا سچا انسان ہے کہ وہ دل میں کوئی بات رکھ نہیں سکتا، تو اس لیے انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. شاید اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ تو ایک بات ہے، ایک فیکٹر ہے. اور بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو اوور آل پاکستان کے، اور یہ عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں، جو اوور آل پاکستان کی شفٹ ہو رہی تھی ایسٹ کی طرف، وہ کچھ ویسٹ کو پسند نہیں تھی. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پسند نہیں تھی، اور بھی جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر تھا. کون کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا اس کو آپ چھوڑ دیں. افغانستان کے ساتھ ہماری نزدیکی جو ہے وہ کچھ طاقتوں کو پسند نہیں ہے. وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ دوری میں تبدیل کر دی گئی ہے جس طریقے سے بھی ہوئے ہیں وہ معاملات. چین کے ساتھ ہمارے جس طریقے سے سی پیک میں ہم آگے بڑھ رہے تھے، کچھ ملکوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گوادر ایک ملٹری بیس بن جائے. حالانکہ ہم بار بار بتا رہے تھے کہ یہ ایسی کوئی آپ کو شک ہے تو ہم سے بات کریں، ملٹری بیس کیوں بنے گا گوادر. چین نے
تو جب ہمیں آفر کی تھی کہ یہ سی پیک کی پروٹیکشن کے لیے ہم اپنا انتظام کرتے ہیں، اپنی فوج بھیجتے ہیں، تو پاکستان نے انکار کر دیا تھا. پاکستان نے کہا تھا جی ہم خود اپنی فوج متعین کریں گے اور ہم اس کے اہل ہیں. تو یہ ہمارے اوپر اعتبار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں. تو یہ جو زبردستی کی ڈکٹیشن ہے، یہ صرف عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ یہاں پر کوئی بھی ہوگا وہ آپ کو دو تین باتوں پہ دھکا دیں گے. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو کہیں گے کہ کشمیر اور نو کشمیر آپ بھارت سے بات کریں اور بھارت سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بھارت ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چین کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو آپ پاکستان کا کانٹا نکالیں. یہ ہمیں تنگ کرتا ہے. چین کے خلاف پتہ نہیں وہ کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کی ذرا پالیسی بہت آزاد ہے ہمارے مقابلے، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک وجہ. پھر یہ ہے کہ چونکہ افغانستان میں اور ایران میں بہت عمل دخل ہے چین کا، روس کا، اور آگے سینٹرل ایشین کنٹریز میں، جب ان کی طرف ہم رغبت دکھاتے ہیں تو پھر ہماری دم روڑی جاتی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی آزاد خارجہ پالیسی کی، اور وہ لے کر آ سکتا ہے وہ شخص جس کے پیچھے عوام ساتھ کھڑے ہوں اور فوج جس کی تائید میں کھڑی ہو، اور وہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی پالیسی کو آزاد رکھیں گے. اور تبھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی پہلے ہم اپنا معیشت کو حل کر لیں بعد میں یہ فارن پالیسی اور یہ چیزیں دیکھیں گے، نہیں بھائی، پہلے آپ اپنی پالیسی کو آزاد کریں، معیشت آپ کی بعد میں ٹھیک ہوگی. یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری اس لیے آزاد پالیسی نہیں ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت اس لیے کمزور ہے کہ ہماری پالیسی آزاد نہیں ہے. تو ہاں یہ بڑا بالکل، فرق آپ ہے نے سوچ میں. بالکل درست کہا ہے.